جدون تو اسرائیل کو رہائی دے گیا، کیا تجھے میں نے نہیں بھیجا؟ آج کی ہماری پہلی تلاوت قضات کی کتاب 6 باب 11ویں سے 24ویں آیت مقدسہ۔ ایک دن خداوند کا فرشتہ آیا اور عفرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواش ابیعزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جدون کوہلو کے پاس گیہوں جھاڑ رہا تھا کہ مدیانیوں سے چھپائے رکھے۔ سو خداوند کا فرشتہ اس کو دکھائی دیا اور اس سے کہا، اے بہادر مرد، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ جدون نے اس سے کہا، اے میرے آقا، اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو یہ تمام حادثے ہم پر کیوں واقع ہوئے، اور وہ سب معجزے اس کے کہاں ہیں جن کی بابت ہمارے باپ دادا نے ہم سے بیان کیا اور کہا کہ خداوند ہم کو ملک مصر سے نکال لایا، اور اب خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور مدیان کے قبضے میں کر دیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس پر نگاہ کی اور اس سے کہا کہ اپنی قوت میں جا اور اسرائیل کو مدیان کے ہاتھ سے رہائی دے، دیکھ میں نے تجھے بھیجا ہے۔ تو جدون نے اس سے کہا، اے میرے آقا، میں اسرائیل کو کیسے رہائی دوں گا؟ میرا گھرانہ منصے میں سب سے حقیر گھرانہ ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ تو خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا، میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تو مدیان کو ایک ہی آدمی کی طرح مارے گا۔ تب اس نے اس سے کہا، اگر میں تیرے نزدیک منظور نظر ہوں تو مجھے اس بات کا کوئی نشان دے کہ تو ہی ہے جس نے میرے ساتھ کلام کیا، جب تک میں تیرے پاس نہ لوٹوں اور اپنا ہدیہ نکال نہ لاؤں اور تیرے آگے نہ رکھوں، تب تک تو یہاں سے نہ جا۔ تو اس نے اس سے کہا کہ جب تک تو نہ لوٹے میں یہاں ٹھہروں گا۔ اور جدون اندر گیا اور ایک بکری کا بچہ اور ایک ایفا آٹے کی فطیری روٹیاں تیار کی، اور گوشت اس نے چنگیر میں رکھا اور گوشت کا شوربہ ایک کٹورے میں ڈالا، اور یہ سب کچھ لے کر بلوت کے درخت کے نیچے آیا اور اس کے آگے گزرانا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ گوشت اور فطیری روٹیوں کو لے کر اس چٹان پر رکھ اور شوربہ اس پر انڈیل۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ تب خداوند کے فرشتے نے اس عصا کی نوک سے جو اس کے ہاتھ میں تھا گوشت اور فطیری روٹیوں کو چھوا، تو اس چٹان میں سے آگ نکلی اور گوشت اور فطیری روٹیوں کو کھا گئی، اور خداوند کا فرشتہ اس کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ تب جدون نے جانا کہ وہ خداوند کا فرشتہ تھا۔ تو جدون نے کہا، اے مالک خداوند، میں نے خداوند کے فرشتے کو روبرو دیکھا۔ تو خداوند نے اس سے کہا، تیری سلامتی ہو، خوف نہ کر، کیونکہ تو نہ مرے گا۔ تب جدون نے وہاں پر خداوند کے لیے ایک مذبح بنایا اور اس کو یہودا شالوم کہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 85 جماعتی جواب۔ خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے، میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے۔ وہ اپنی امت اور اپنے برگزیدوں سے سلامتی کا کلام کرے گا جو دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے، شفقت اور سچائی باہم ملاقات کریں گی، عدل اور صلح ایک دوسرے کا بوسہ لیں گے۔ زمین سے صداقت اگے گی اور عدل آسمان پر سے نظر کرے گی۔ جماعتی جواب۔ خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے، خداوند ہی ہمیں خوشحال کرے گا اور ہماری سرزمین اپنا پھل دے گی۔ عدل اس کے آگے آگے چلے گا اور نجات اس کے قدموں کی راہ میں چلے گی۔ جماعتی جواب۔ خداوند سلامتی کا کلام کرتا ہے۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 19واں باب 23ویں سے 30ویں آیت۔ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔
ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا دشوار ہے، اور پھر تم سے کہتا ہوں کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا اس سے آسان ہے کہ دولت مند آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو۔ جب شاگردوں نے یہ سنا تو نہایت حیران ہو کر بول اٹھے کہ پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ یسوع نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، یہ آدمیوں کے نزدیک ناممکن ہے، لیکن خدا کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے۔ تب پطرس نے مخاطب ہو کر اس سے کہا، دیکھ ہم نے سب کچھ چھوڑا ہے اور تیرے پیچھے ہو لیے ہیں، بس ہم کو کیا ملے گا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب نئی تکوین میں ابن انسان اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا تو تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو 12 تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبائل کا انصاف کرو گے، اور ہر ایک جس نے گھروں یا بھائیوں یا بہنوں یا باپ یا ماں یا بیوی یا بال بچوں یا کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑا ہے، وہ 100 گنا پائے گا اور ابدی زندگی حاصل کرے گا، لیکن بہت سے اول آخر ہو جائیں گے اور آخر اول۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔